سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بأداب كل ملوم الله اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ مدد کن یا رسول اللہ مدد کن یا حبیب اللہ۔ میرے روحانیت چینل کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کلمہ طیبہ سے حفاظت، تو اس میں آج ہم ایمان کی حفاظت کے لیے اعمال کریں گے۔ اور میرے دوستو، میں آج آپ کو ایسے عمل کی اجازت دوں گا جس سے آپ اپنے ایمان کے لیے حفاظت کی دعا اللہ کریم سے کریں گے، اور اللہ حافظ و ناصر ہے، اللہ ہی حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ میرے دوستو، جو حالات، جو ملکی حالات، مہنگائی کے حالات، اس میں ہر بندہ پریشان حال ہو جاتا ہے۔ پریشانیوں کی وجہ سے اس کا دھیان اپنے ایمان کی طرف بھی نہیں رہتا جب تک کہ اللہ اس کے ایمان کی حفاظت نہ فرمائے۔ روزی رزق کی تلاش میں انسان حلال حرام کی تمیز کو بھی بھول جاتا ہے، تو ایسے موقعوں پر ایمان کا زندہ ہونا، ایمان کا سینے میں روشن ہونا، قلب میں روشن ہونا، پیشانی پر روشن ہونا بہت لازم ہے، اور وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی حفاظت فرمائے تو ہو سکتا ہے۔ شیطان تو جگہ جگہ پھندے لگائے بیٹھا ہے کہ کیسے میں نے مسلمانوں کا ایمان زائل کروانا ہے۔ وہ ہر جگہ لالچ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، انسان کو بہکاتا ہے، گلیوں بازاروں میں ہر جگہ انسان کو بہکاتا ہے کہ وہ بہک جائے اور دائرہ ایمان سے، اسلام سے خارج ہو جائے۔ لیکن بچانے والی ذات شیطان سے بہت طاقتور ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک رب العالمین ہے۔ وہی اللہ رب العالمین بچائے تو انسان بچتا ہے، نہیں تو کوئی ایسا ہیلہ، کوئی وسیلہ، کوئی شے نہیں کہ جو انسان کے ایمان کو بچا لے۔ ایمان اور ہر چیز کو بچانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم ایمان کی حفاظت کے اعمال کی طرف جائیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ روحانیت چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو میرے دوستو، جس دن آپ نے اب یہ عمل کرنا ہے، جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل ایک بار ہی کافی ہے، ایک بار ہی کافی ہے۔ اگر روز کریں تو بہت ہی اعلیٰ و افضل و عرفہ کام ہے۔ میرے دوستو، 2 رکعت نماز نفل حاجات آپ نے پڑھنی ہے، اور اس میں آپ نے سورہ کافرون 11 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کے ساتھ آپ نے 11 بار پہلی رکعت میں، 11 بار دوسری رکعت میں سورہ کافرون ملا کے پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نفل نماز حاجات جو پڑھے آپ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دینے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنے کے بعد سجدے میں جا کے اللہ کے حضور آپ دعا کریں کہ یا رب العالمین، اے رحمان الرحیم اللہ، اے رحمان الرحیم اللہ، اے قادر و قدیر اللہ، یا کافی یا شافی اللہ، یا باقی اللہ، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مجھے کامل ایمان عطا فرما، اور مجھے دنیا سے جاتے وقت ایمان پہ لے کے جانا۔ تو اور اس کے بعد دعا سے، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور 11 بار کلمہ طیبہ پڑھیں، اور پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کریں کہ یا رب العالمین،
یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اللہ میں آپ کے پاس اپنی امانت رکھتا ہوں۔ اللہ سے یہ التجا کرنی ہے کہ اے اللہ آپ ہی ایمانت دار ہو، آپ ایمانتوں کی حفاظت کرنے والے اور ایمانتوں کو لٹانے والے رب العالمین ہو۔ اللہ میں یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں۔ جب میرا وقت نزاع آئے یا رب العالمین اللہ یہ کلمہ طیبہ مجھے لٹا دینا، یہ کلمہ طیبہ مجھے لٹا دینا۔ یا حی یا قیوم اللہ نہ تو بھولتا ہے نہ تو غافل ہوتا ہے، تو تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ جب میرا وقت نزاع آئے تو مجھے یہ کلمہ لٹا دینا۔ دوسری دعا آپ نے یہ ساتھ کرنی ہے کہ یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ یا کریم اللہ، یا رحمان یا رحیم اللہ، جب میں قبر میں ہوں اور منکر نکیر مجھ سے سوال کرنے آئیں، جب منکر نکیر مجھ سے سوال کرنے آئیں تو میرے اللہ یہ کلمہ مجھے یاد دلا دینا، یہ کلمہ مجھے لٹا دینا، تاکہ جب منکر نکیر مجھ سے پوچھے کہ تیرا رب کون ہے تو میں انہیں یہ کہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا ایک ہی رب ہے جو عبادتوں، عزتوں اور عظمتوں والا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو تیسری دعا آپ نے یہ کرنی ہے کہ یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام اللہ، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں نے پڑھ کر تیرے پاس امانت رکھا ہے، وہ رب العالمین جب نامہ اعمال تقسیم ہوں تو یا اللہ یہ کلمہ طیبہ میرے داہنے ہاتھ میں عطا فرما دینا۔ آپ نے اللہ کے پاس یہ درخواست جمع کروا دینی ہے کہ یا اللہ جب نامہ اعمال تقسیم ہوں، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ روز محشر یہ اپنی قبروں سے دوڑ کر آئیں گے اور ہم ان کو اعمال، وہاں پہ اللہ سے آپ نے التجا کر دینی ہے، درخواست جمع کروا دینی ہے پہلے سے کہ یا اللہ جب نامہ اعمال تقسیم ہوں روز محشر، روز حشر، تو میرے اللہ یہ کلمہ طیبہ میرے دانے ہاتھ میں عطا فرما دینا۔ اللہ رب العالمین انتہائی طاقت اور قوتوں، عزتوں اور عظمتوں والا رب ہے۔ آپ نے دوسری دعا اللہ سے کرنی ہے یا اللہ یا رب العالمین یا مالک یوم الدین اللہ، یا رب العالمین یا مالک یوم الدین اللہ، یا حی یا قیوم اللہ، یا قادر و قدیر اللہ، یہ جو کلمہ طیبہ 11 بار پڑھ کے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں امانت رکھا ہے، میرے اللہ جب میرے نامہ اعمال تولے جائیں، جب میرے نامہ اعمال تولے جائیں تو اللہ یہ کلمہ طیبہ میرے اعمال میں رکھ دینا۔ میرے اللہ صرف تو ہی وحدہ ولا شریک ہے، تو ہی حفاظتیں کرنے والا ہے، تو ہی امانت دار ہے، تو ہی امانتوں کو لٹانے والا ہے۔ میرے اللہ مجھے دنیا میں کوئی تجھ سے بڑا امانت دار نظر نہیں آیا، میں نے اپنی یہ امانت اللہ تیری بارگاہ میں تیرے سپرد کر دی، تیرے پاس اپنی امانتیں رکھ دی ہیں۔ میرے اللہ، میرے رحمان و رحیم اللہ، اے میرے سمیع البصیر اللہ، یہ امانتیں ان موقعوں پر مجھے میری امانتیں لٹا دینا۔ میرے دوستو اگر ہم یہ روزانہ یہ اعمال کرتے رہیں،
اگر ہم یہ روزانہ عمل کرتے رہیں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس میں ہر رکعت میں سورہ کافرون 11 بار، اس کے بعد دعا کریں، پھر اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور 11 بار 111 بار کلمہ طیبہ پڑھیں روزانہ، تو اللہ کے پاس ہی امانت رکھ دیں۔ 111 بار روزانہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اگر اللہ کے پاس ہم امانت رکھیں گے تو روز محشر ہمیں کوئی مایوسی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ان موقعوں پر ہمیں، یہ تمام موقعوں پر جہاں جہاں ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، دنیا سے جانا ایمان سے جانا، دنیا پر ایمان سے رہنا، دنیا پہ وقت نزا جاتے وقت کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جانا، اور قبر میں کلمہ طیبہ کا ورد کر لینا، میدان حشر میں اپنے نامہ اعمال میں دانے ہاتھ میں کلمہ طیبہ لے کر میدان عدل پر جانا، اور میدان عدل میں جب نامہ اعمال تلنے لگے تو آپ کے پلڑے میں کلمہ طیبہ پڑا ہوگا تو آپ بچ جائیں گے، میں بھی بچ جاؤں گا، سارا زمانہ بچ جائے گا۔ میرے دوستو، یہ عمل بہت ضروری ہے پڑھنا، اپنے ایمان کے لیے یہ عمل روزانہ کریں، یہ عمل آپ روزانہ کریں۔ میرے دوستو، میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں کلمہ طیبہ کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بیعداد کل ملوم